اللهم صل على سيدنا محمد. اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور پریس کریں. حامدا و مصلیا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادت لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اور اس 5 چیزوں میں سے ایمان کے بعد جو سب سے اہم چیز ہے وہ نماز ہے. وہ نماز ہے. نماز کے بارے میں آتا ہے کہ نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز یہ دین کا ستون ہے، اور جس نے اس ستون کو گرا دیا گویا کہ اس نے دین کو منہدم کر دیا، گرا دیا. میرے محترم بزرگ اور دوستو، یہی نہیں بلکہ قبر کے اندر سب سے پہلے جو سوال کیا جائے گا، قبر کے اندر بھی سب سے پہلے نماز کے متعلق ہی پوچھا جائے گا. میدان محشر میں نماز کے متعلق پوچھا جائے گا. ان تمام کے باوجود، اس سب بات معلوم ہونے کے باوجود ہم اتنے غفلت برتتے ہیں اس سے. ہم نے نماز کو پس پشت ڈال دیا. ہم نے نماز کو اپنا باپ دادا سمجھ لیا. بات تو بہت سخت اور قریبی ہے، لیکن میرے محترم بزرگ اور دوستو، حقیقت ہے کہ ہم نے نماز کو اپنا باپ دادا سمجھ لیا ہے. کہ جس طرح شعبان کے چاند نظر آتے ہی ہمارا باپ دادا یاد آنا شروع ہو جاتا ہے، اسی طرح میرے محترم بزرگ اور دوستو، شعبان 15ویں شعبان کو لوگ اس طرح ٹوٹ پڑتے ہیں. لوگ اس طرح آتے ہیں اور 15ویں شعبان کو ہی اسے نماز یاد آتا ہے. پوری سال میں کبھی بھی وہ رشتہ دار، ان کا باپ انتقال کر گیا ہے وہ یاد نہیں آ رہا، ماں انتقال کر گئی ہے وہ بھی یاد نہیں آ رہا، کوئی اعزا قارب میں سے کوئی بھی یاد نہیں آ رہا. لیکن جیسے ہی 15ویں شعبان کی چاند نظر آئی کہ اس وقت سے یاد آنا شروع ہو جاتا ہے. اس لیے میرے محترم بزرگ اور دوستو، یہ ہمارا باپ دادا نہیں ہے نماز کہ ہم صرف اسے شعبان میں ہی یاد کریں اور شعبان میں ہی پڑھیں، بلکہ یہ ہم پر بالغ ہونے کے بعد سے لے کر کے جب تک ہم دنیا کے اندر سانس لے رہے ہیں ہمارے اوپر نماز فرض ہے. ہمارے اوپر نماز فرض ہے. کسی بھی حال میں چھوڑنا صحیح نہیں ہے، ہر حال میں نماز پڑھنا ہے. لیکن ہم نے اسے پلٹ دیا. جس طرح ہم نے یہ سمجھا کہ ہمارے باپ دادا، ہمارے رشتہ دار، ہمارے اعزا اقارب کو صرف شعبان میں ہی نیکی کی ضرورت پڑتی ہے، تو ہم شعبان میں ہی قرآن خوانی اور دعا کرواتے ہیں. ایسے ہی ہم نے نماز کو سمجھ لیا کہ ہم نے پوری سال حیا علی الصلاۃ اور حیا علی الفلاح کو ٹھکراتے رہے، لیکن شعبان کی چاند جیسے ہی نظر آیا کہ ہم نے نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں یوں ٹوٹ پڑے، اور اس وقت ہمیں سب کچھ یاد آنا شروع ہو گیا کہ تہجد پڑھیں گے، نوافل پڑھیں گے، تسبیحات پڑھیں گے. اس لیے میرے محترم بزرگ اور دوستو، آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ یہ نماز ہمارے اوپر بالغ ہونے کے بعد سے لے کر کے جب تک ہم زندہ ہے اس وقت تک فرض ہے. ہمیں اسے ہر حال میں ادا کرنا چاہیے. اگر ہم ادا نہیں کریں گے تو پھر پھنس جائیں گے. اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستو،
ہم اللہ سے ڈرے، نماز کی پابندی کریں۔ ایک بات ہے کہ کچھ لوگ اس پہ بہت ڈٹ چکے ہیں، نڈر ہو کر کے بولتے ہیں کہ ارے کیا ہو گیا کہ ہم تو سزا کاٹ کے کچھ دن جنت میں تو جائیں گے ہی، تو دنیا میں جتنا موج مستی کرنا ہے کر لیں گے، پھر بعد میں تو اللہ ہم کو جنت میں بھیجیے دیں گے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، ٹھیک ہے آپ کا کہنا ایک دم حقیقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر ایمان والے کو اگر اس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان بچا ہوگا تو اسے جہنم سے نکال کر کے ایک نہ ایک دن جنت میں بھیج دیں گے۔ لیکن میرے محترم، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم وہ رائی کے دانے کے برابر ایمان تو ہم اپنے اندر محفوظ کر لے، صرف سوچنے سے تھوڑی نہ ہوگا، ہم اس کی تو حفاظت کر لے۔ اگر ہمارے سینے کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان بچا رہے گا تب تو ہم سزا کاٹ کے جنت میں جائیں گے، اگر وہی ختم ہو گیا تو سزا کاٹ کے کسی جنت میں جائیے گا؟ اس لیے میرے محترم بزرگ اور دوستو، آپ اس بھول بھلیا میں مت پڑے، آپ اللہ کی عبادت کریں، اللہ سے مانگیں، اپنی ایمان کی حفاظت کریں۔